بالغ فلم یا پورن انڈسٹری دنیا کی سب سے متنازع لیکن منافع بخش تفریحی صنعتوں میں شمار کی جاتی ہے، جس کا معاشی حجم اربوں ڈالر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس صنعت کا بنیادی ڈھانچہ ایک عام فلمی پروڈکشن جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی یہاں بھی پروڈیوسر، ہدایت کار، کیمرہ ٹیم، ایڈیٹر، میک اپ آرٹسٹ اور اداکار شامل ہوتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ صنعت بالغ مواد تیار کرتی ہے جو صرف مخصوص عمر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ پورن انڈسٹری عموماً ان ممالک میں کام کرتی ہے جہاں قانوناً اسے اجازت ملتی ہے، جیسے امریکہ، جاپان، چیک ریپبلک اور جرمنی۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کو اس انڈسٹری کا سب سے بڑا مرکز کہا جاتا ہے، جہاں سینکڑوں اسٹوڈیوز قانونی طور پر رجسٹرڈ ہیں اور وہاں ہر فنکار کو اپنی عمر، صحت اور رضامندی کے ثبوت کے ساتھ کام کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس انڈسٹری میں نئی اداکاروں یا ماڈلز کو لانے کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ کئی ایجنسیز اور آن لائن پلیٹ فارمز ایسے ہوتے ہیں جو کاسٹنگ ایجنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں، جو لوگ عام طور پر سوشل میڈیا یا ماڈلنگ ویب سائٹس کے ذریعے ان لڑکوں یا لڑکیوں سے رابطہ کرتے ہیں جو تفریحی یا ماڈلنگ کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں۔ شروع میں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف فوٹو شوٹ یا ماڈلنگ کا کام ہوگا، مگر بعد میں انہیں آہستہ آہستہ اس انڈسٹری میں شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھی آتے ہیں کیونکہ وہ اسے ایک تیز آمدنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن متعدد رپورٹس بتاتی ہیں کہ اکثر نئے آنے والے لوگ اس صنعت کے دباؤ، نفسیاتی اثرات یا مالی مشکلات کی وجہ سے شامل ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ہر اداکار سے ایک رضامندی فارم پر دستخط لیے جاتے ہیں، مگر پس پردہ کئی بار مالی یا ذہنی دباؤ کے ذریعے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے ماہرین کے مطابق اس میدان میں نئے آنے والے اداکاروں کو فی ویڈیوز چند سو سے لے کر چند ہزار ڈالر تک ملتے ہیں، لیکن یہ رقم کام کی نوعیت، کمپنی اور شہرت پر منحصر ہوتی ہے۔ کچھ مشہور فنکارائیں یا ماڈلز جو اپنے فین بیس کے ذریعے براہ راست کام کرتی ہیں، آن لائن پلیٹ فارمز جیسے اونلی فینز یا فینسلی کے ذریعے ماہانہ لاکھوں ڈالر تک بھی کما لیتی ہیں۔ مگر یہ کامیابی سب کو نہیں ملتی، کیونکہ اس صنعت میں مقابلہ بہت سخت اور ماحول غیر مستحکم ہوتا ہے۔ ایک عام اداکارہ کی اوسط کمائی اگرچہ عام نوکریوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے شدید ذہنی دباؤ، سماجی تنقید اور غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈسٹری کے اندر سخت قوانین تو موجود ہیں، مگر ان پر عمل درآمد ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ بہت سے واقعات میں فنکاروں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایسے مناظر میں شامل کیا گیا جن پر وہ راضی نہیں تھی یا ان کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ مزید یہ کہ ان ویڈیوز کے انٹرنیٹ پر ایک بار آنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے وہاں موجود رہتی ہیں، جس سے بعد کی زندگی میں ذاتی اور سماجی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ کئی سابقہ اداکاروں نے اپنے تجربات میں بتایا کہ ابتدائی طور پر انڈسٹری انہیں پرکشش لگی کیونکہ فوری شہرت اور دولت کی جھلک دکھائی جاتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ذاتی عزت، نفسیاتی سکون اور معاشرتی قبولیت قربان ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ بعد میں اس صنعت کو چھوڑ کر عام زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں، مگر ان کے نام، ویڈیوز اور ماضی کا داغ انہیں عام زندگی میں قبول کیے جانے نہیں دیتا۔ کئی لوگوں نے ڈپریشن، تنہائی یا سماجی بائیکاٹ کا سامنا کیا۔ اس کے برعکس چند کامیاب فنکاروں نے اپنے تجربات کو ایک تعلیمی یا آگاہی مہم میں بدلا تاکہ نوجوانوں کو اس انڈسٹری کے حقیقی پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے اس انڈسٹری کو مزید پیچیدہ بنا دیا، کیونکہ اب بہت سا مواد مصنوعی طور پر تیار کیا جاتا ہے جس میں اصل اداکار شامل نہیں ہوتے۔ یہ نہ صرف اخلاقی بلکہ قانونی لحاظ سے بھی نیا بحران ہے۔ اس سب کے باوجود پورن انڈسٹری ایک بڑی ڈیجیٹل معیشت بن چکی ہے، مگر اس کے اندر موجود افراد کی ذاتی زندگی اکثر تباہ حال ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس شعبے میں داخل ہونے کا سوچتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ بظاہر یہ آسان پیسہ لگتا ہے، مگر اس کے طویل المدتی اثرات خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس انڈسٹری میں شامل ہونے سے پہلے لوگ اکثر اپنی آزادی کا تصور کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں انسانی جسم کو ایک پروڈکٹ کے طور پر بیچا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نوجوان نسل کو اس بارے میں صحیح معلومات دی جائیں تاکہ وہ اس راستے کو چمکتی دنیا سمجھ کر اختیار نہ کرے، بلکہ اسے ایک خطرناک اور غیر مستحکم پیشہ سمجھے جو وقتی فائدے کے بدلے مستقل نقصان دے سکتا ہے۔ یہی شعور پیدا کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے تاکہ لوگ حقیقت اور دکھاوے میں فرق سمجھ سکیں۔